السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حمزہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حارث سلطان ایتھیسٹ اینڈ پاکستانی ملحد ایکسپوز۔ حضرت محمد حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان کی آج حضرت حفصہ کی باری تھی ان کے ساتھ سیکس کرنے کی۔ تو حضرت محمد نے حضرت حفصہ کو کہا کہ تمہیں تمہارے والد حضرت عمر سے ذکر ہے کہ حضرت محمد حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان کی آج حضرت حفصہ کی باری تھی ان کے ساتھ سیکس کرنے کی۔ تو حضرت محمد نے حضرت حفصہ کو کہا کہ تمہیں تمہارے والد حضرت عمر لڑکی کتنے گندے گندے کارٹونز بنائے ہوئے ہیں آپ کے رسول اللہ کے اوپر لوگوں نے، میں نے چڑھایا۔ دوستو آپ یہ ویڈیو کا 1 منٹ کا پارٹ اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 1 منٹ ہیٹرز کے لیے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت سے میرے بہن اور بھائی ہیں، میں ان کو برا تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ویوز کے لیے اور کچھ ڈالرز کے لیے تم کسی پر بھی ویڈیو بنا دیتے ہو۔ تو ڈیئر ویورز، 2015 میں نے یہ چینل کریٹ کیا تھا جب میں 7 کلاس میں تھا، اور وہ بھی جسٹ اسکرولنگ کے لیے، اور 2019 میں نے یوٹیوب پر کام اسٹارٹ کیا، اور آج 2 سال ہونے والے ہیں۔ 130+ ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہیں، اور اپنی 60 ویڈیوز تو میں آلریڈی ہی ڈیلیٹ کر چکا ہوں، لیکن اب بھی یہ چینل مونیٹائز نہیں ہے، اینڈ نو منی۔ اور یوٹیوب میں ورکنگ میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے آئی ایم فائنینشلی ڈیپینڈنٹ آن یوٹیوب، اور میرا فرض ہے اسلام کو پروٹیکٹ کرنا۔ اور یار میں بولوں گا مجھے جہاں بھی کچھ غلط نظر آئے گا، اور جہاں تک ویوز کی بات ہے تو ڈیئر ویورز، ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو سے نہیں ملتا ہے، سو جتنا ہو سکے گا اسلام کو آپ بھی پروٹیکٹ کریں۔ تو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ یار کافی دن لگے ہیں اس ویڈیو کی ریسرچ میں، بیکاز یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، بہت کھلے ذہن سے دیکھیے گا۔ اور ہاں، آئی ایم مسلم، لیکن میں آج آپ کے سامنے صرف اور صرف سچ لاؤں گا، اور شاید یہ سچ ہمارے کچھ مسلم بھائیوں کو ہضم نہ ہو، لیکن مجھے ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے پیش کرنے میں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ایتھیسٹ سے۔ دوستو حارث سلطان ایک پاکستانی ملحد اور ایک ایتھیسٹ ہے، یہ ٹوٹلی بلیو کرتا ہے سائنس پر، اور یہ مسلم سے ایک ایتھیسٹ میں کنورٹ ہوا ہے، اس لیے قرآن اور حدیث پر اس کو عبور حاصل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات ہے اس نے رسولوں کو بھی نہیں ماننا۔ دیکھیں کہ یہ کیا گفتگو کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور خدا کے بارے میں۔ تو حضرت محمد خود یہ دھمکی نہیں دے رہے، اللہ سے دلوا رہے ہیں۔ تو بہرحال دوستوں، یہ پورا ایک حضرت مرد میں، لیکن پوری کائنات کا بنانے والا اس وقت اس چکر میں بزی ہے کہ جو حضرت محمد کی سیکس لائف ہے اس کو کس طرح سالو کیا جائے۔ یہ وہ کتاب ہے دوستو، یہ اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان پڑھ تھے، اور ایک سائنٹسٹ تھا گیلن، اس کی بک سے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لیے سائنسی حقائق چوری کیے ہیں۔ حارث بھائی، آپ کو میرا جواب یہ ہے کہ قرآن سائنس کی بک نہیں ہے بلکہ سائن کی بک ہے، اور قرآن از ورڈ آف گاڈ اینڈ نیچر از ورک آف گاڈ۔ حارث بھائی، آپ نے حال ہی میں ایک کلپ دکھائی جس میں مرحوم رضوی صاحب کچھ یہ فرما رہے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں فیصل اپنے ویورز پر چھوڑتا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ صاف یہاں کون غلط ہے۔ خادم رضوی اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے جو چلا گیا اس پر کیا تنقید، بٹ آئی سویئر یہ بات مجھے بھی ہضم نہیں ہوئی ہے، اور طارق جمیل کے خواب والی بات بھی کچھ عجیب تھی۔ میں وہ بھی مانتا ہوں کہ تم وہاں پر صحیح ہو۔ حق میں تو پھر انہوں نے نا اپنی 2 انگلیاں میری طرف کی کہ یہ چوس لو، تو میں تھوڑا ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ آپ کہتے ہو کہ دین میں اضافہ یہ مولوی کر رہے ہیں، اور حدیث میں قصے اور کہانیاں ہیں۔ آئی نو بہت سی حدیث ایسی بھی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور وہ نبی کے نام سے ہمارے کچھ علماء ہمیں پیل دیتے ہیں، لیکن قرآن کی بات کی جائے تو اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ حارث بھائی، آپ ذرا صحیح حدیثوں کو جا کر ریڈ کریں، لیکن آپ اپنی مطلب کی حدیثیں نکال کر ایک قرآنی آیات کو لنک کر کے قرآن اور حدیث کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ اور ہاں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی نبی کے نام سے کچھ بھی منسلک کر دیتے ہیں، تو حارث سلطان صاحب، ان پر پوری امت کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کچھ غلط کہتے بھی ہیں تو اللہ ان سے بہتر حساب کرے گا، اور ٹھیک ہے اگر یہ جھوٹی تقلید کرتے بھی ہیں تو حارث صاحب، آپ سورہ بقرہ آیت 75، 76، 77 اور 78 کو جا کر ضرور پڑھیے گا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں رد و بدل کر کے پیش کرے گا، ان آیات کے مطابق ہلاکت ہے ان کے لیے، پھر چاہے وہ مولوی یا پیر فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ چلیں میں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ خدا کو کس نے بنایا، پروف کرو، تو میں کرتا ہوں پروف۔ اور سر جی، میں نے آپ کو انسٹا پر بھی میسج کیا تھا، بٹ آپ نے رپلائی تو دور دیکھا بھی نہیں۔ اور سوری، یاد آیا، آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے پے پال پر سپورٹ کرو فائنینشلی، اور آپ کے یوٹیوب پر ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے ڈالرز لیتے ہیں، یعنی آپ بھی اصلاح کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ خیر، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کسی نے نہیں بنائی، بلکہ یہ دنیا ایک بگ بینگ سے وجود میں آئی، کیونکہ آپ کا خدا تو آپ کی سائنس ہے، اور آپ کی سائنس ہی ہر سال اپنی تھیوریز کو تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ دنیا بگ
بگ بینگ سے وجود میں آئی اور انسان ارتقاء کے مراحل سے ہوتا ہوا خود ایک انسان بنا۔ ایک ایگزامپل، یہ جو ہندو اپنے ہاتھوں سے بھگوان کی شیپ بناتے ہیں، اگر ہزاروں بگ بینگ بھی ہوں اور ہزاروں مٹی کے طوفان ہی کیوں نہ چلیں، تب بھی وہ بت خود اس شیپ میں نہیں آ سکتا جسے اسے انسانوں نے بنایا۔ تو سوچو، انسان جس کا اتنا پاورفل مائنڈ ہے، کیا وہ بگ بینگ سے ہی بن گیا؟ اور یہ عظیم و شان دنیا اور یہ اتنی خوبصورت نیچر کیا خود ہی وجود میں آ گئی، جو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن پر روا دوا ہیں، جس کو آپ کی سائنس ابھی تک کھوج رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے، لیکن اس کا سائنٹیفکلی کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو حارث بھائی، آپ کو تو ننگا گھومنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک نارمل ٹیمپریچر والے ایریا میں رہتے ہو تو وداؤٹ ڈریس گھومنے کا بھی کوئی سائنٹیفکلی نقصان نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں گھومتے آپ، جب کوئی سائنٹیفکلی نقصان ہی نہیں ہے؟ لیکن بات تہذیب کی آ جاتی ہے نا وہاں پر۔ آپ کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ نے بنائی، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو بھائی میری ایک ایگزامپل ہے، آپ خود ہی کہتے ہو کہ یہ دنیا بہت کمپلیکس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا بہت کمپلیکس ہے، اور آپ کے مطابق اس دنیا کو ایک انرجی جو کہ ہمیشہ سے موجود تھی اس نے بنایا۔ تو حارث بھائی مجھے بتاؤ کہ اس انرجی کو کس نے بنایا؟ اگر وہ انرجی ہمیشہ سے ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حارث بھائی مجھے بتاؤ کہ جب خدا جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ لوگ جو ناحق قتل کر دیے گئے ہیں یا جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کی جسٹس کون کرے گا؟ اور تمہاری سائنس جو اتنی بار ڈے آف ڈوم کی پریڈکٹ کر چکی ہے اور ایسٹروناٹ کی پریڈکٹ کر چکی ہے، تو کیوں نہیں ہوئی وہ سچ ثابت؟ کیونکہ برو، سائنس ایک تھیوری کا نام ہے جو ہمیشہ سچ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ سو اب آ جاتے ہیں تمہاری سب سے زیادہ ڈسٹربنگ کلپ کی طرف۔ جو حارث کو گالی دے اس کو نا، میرے جو چاہنے والے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے اس کو ٹھوک دیں۔ تو تم نے کہا کہ جو حارث کو گالی دے، تو میرے چاہنے والے جو لوگ بھی ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ جو مجھے گالی دے اس کو مار دیا جائے۔ تو بات جب آتی ہے گستاخی رسول کی تو وہاں تم رو جاتے ہو۔ خیر، میں تمہاری سائڈ نہیں لے رہا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ سورہ توبہ 9 ورس 61 میں اللہ سیڈ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے۔ کہہ دو کہ کان تو تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، وہ خدا کا اور مومنوں کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے، یعنی کہ میرا خدا تمہارا بھی حساب کرے گا۔ اور کسی انسان کو مارنا غلط ہے، اور قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ رسولوں کو ایذا پہنچانے والوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ میرے نبی خود معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور ہم تمہیں کیا سزا دیں گے مار کر؟ اللہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن جب بات گھوم کر تم پر آئی تو تم یہ کہہ بیٹھے کہ جو حارث کو گالی دے اسے تو مار دینا چاہیے۔ سو حارث، جس ٹون میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو، اسی ٹون میں اگر میں تمہارے باپ کا مذاق اڑاؤں تو تم کیا کرو گے؟ سو اپنے اوپر لے کر سوچا کرو کبھی۔ تم نے ٹوٹلی اسلام کو اور ہر مذہب کے خداؤں کو اور رسولوں کو نشانہ بنایا ہے، اور جب تک تم یہ کرتے رہو گے میں تم پر ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ تو دوستو، ایک ویڈیو میں اس کے تمام سوالوں کے جواب دینا امپاسبل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ تو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل بٹن کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔